بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 194 ہے، جس کا عنوان ہے باب کون هذه الامة نصف اہل الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اہل الجنہ قال فكبرنا ثم قال اما ترضون ان تكونوا ثلث اہل الجنہ قال فكبرنا ثم قال انی لارجو ان تكونوا شطر اہل الجنہ وساخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار الا كشعرة بيضاء في ثور اسود او كشعرة سوداء في ثور ابيض۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا 1/4 حصہ ہو؟ ہم نے یہ سن کر نعرے تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کا 1/3 حصہ ہو؟ ہم نے پھر نعرے تکبیر بلند کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے، اور اس کی وجہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کفار کے اندر ایسے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ بیل میں یا ایک سیاہ بال سفید بیل میں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں حناد بن السری بن یحییٰ بن مصعب التمیمی ثقۃ۔ دوسرے ہیں ابو الاحوص جن کا نام ہے سلام بن سلیم الحنفی ثقۃ متقن۔ تیسرے ہیں ابو اسحاق جن کا نام ہے عمر بن عبداللہ الحمدانی السبیعی الکوفی ثقۃ مکثر عابد۔ چوتھے ہیں عمر بن میمون الاودی ابو عبداللہ ثقۃ عابد مشہور۔ اور 5ویں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب الحذلی رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں از اول تا آخر کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ایک تابعی دوسرے مخضرم تابعی سے روایت کر رہی ہیں، اور اس میں جو صحابی ہیں وہ سابقین اولین میں سے ہیں، فقہا صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے پڑھنے والے تھے، اور بھی بہت زیادہ ان کے مناقب ہیں۔ صحابہ کرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی کہ آپ علیہ السلام کی امت جنت والوں کا نصف یا اس سے بھی زیادہ حصہ ہوگی تو وہ خوش ہو گئے، اللہ کی عظیم نعمت پر حمد و ثنا کی اور اس کی بڑائی بیان کی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی امت جنت کے 120 صفوں میں سے 80 صفیں ہوگی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو پورا کیا، بلکہ اس سے بڑھا کر عطا فرمایا، جیسے قرآن میں وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ کشعرۃ بیضاء کی مثال سے مراد حقیقی طور پر ایک سفید بال نہیں بلکہ امت مسلمہ کی اقلیت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ بعض علماء نے اس مثال کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ امت مسلمہ جنت والوں کا نصف کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ اقلیت میں ہیں، دنیا کے اندر کفار زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ روایت کے دوسرے حصے میں وضاحت موجود ہے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، اور چونکہ امت مسلمہ ہی مومنین میں اکثریت رکھتی ہے، اس لیے وہ جنت والوں کا نصف یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، چاہے دنیا میں ان کی تعداد کفار کے مقابلے میں کم نظر آئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث سے کئی اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کا جنت والوں کا نصف یا 2/3 ہونا، خوشی کے موقع پر اللہ کی حمد کرنا اور تکبیر کہنا، اہل جہنم کا تعداد میں زیادہ ہونا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شدید شفقت اور خیر کی امید، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم فضل اور انعام فرمانا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت میں نصف ہونے کی بشارت تدریجاً دی تاکہ ان کے دلوں میں خوشی اور عزت کا اثر زیادہ ہو۔ بار بار بشارت دینے سے صحابہ کرام کو اللہ کا شکر، اللہ کی حمد اور تکبیر بار بار کہنے کی ترغیب ملے۔ اسی طرح مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ جنت والوں کا 2/3 حصہ ہوگی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امید سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ اس طرح کی تدریجی بشارتیں دیگر احادیث میں بھی موجود ہیں، جیسے جماعت کی نماز کا اجر منفرد نماز سے زیادہ ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال قلنا نعم فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تقریباً 40 افراد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم لوگ کل اہل جنت کا 1/4 حصہ ہو وہ؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس پر بھی راضی ہو کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہو وہ؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا نصف ہوگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور مشرکوں میں تمہاری مقدار ایسی ہے جیسے ایک سفید بال سیاہ بیل میں ہو یا ایک سیاہ بال سرخ بیل میں ہو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی ثقۃ ثبت، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو شخص کفر پر مرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اللہم حل بلغت اللہم اشہد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تبلیغ دین آپ علیہ السلام پر واجب تھی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم هل بلغت اللهم اشهد أتحبون أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک ایک چمڑے کے خیمے سے ٹیک دی اور فرمایا خبردار جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اے اللہ کیا میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کے 1/4 ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہو جاؤ؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ تم دوسری امتوں کے مقابلے میں اتنے ہی ہو جیسے ایک سیاہ بال سفید بیل میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل میں ہوتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ فاضل،
دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی ابو ہاشم الکوفی ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں مالک بن مغول ابو عبداللہ الکوفی ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔